اب میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت ایک بیان ہے جو ہمارے لیے سننا، یہ بیان بے حد ضروری ہے۔ سنیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں صرف یہ 2-3 آیتیں بیان کرنے آیا ہوں، اور اس سے آپ نے پہلی بات تو یہ ریئلائز کرنی ہے کہ اگر 2-3 آیتوں میں اتنا کچھ ہے تو پورے قرآن میں کتنا کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ واقعہ کیا ہے ذرا سنیے گا۔ قرآن پاک کا پارہ 29 ہے، سورہ قلم ہے، اور آیت نمبر 17 سے 19، 2 آیت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بلکہ 3 آیت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون۔ That's it۔ 1-2 منٹ میں یہ باتیں پوری ہو گئی، لیکن اس کے اندر کتنا عظیم واقعہ اور کتنا بڑا میسج ہے۔ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی۔ اب اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ اب یہ کون سے باغ والے تھے؟ کیا ہوا ان کا؟ اب اس کی تفسیر پڑھنی پڑے گی نا۔ قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پراپر سمجھ آتا ہے۔ اب تفسیر قرآن سنیے۔ یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، اس شہر میں ایک بڑا سخی اور نیک آدمی رہتا تھا۔ نیک بھی بڑا تھا اور سخاوت بھی بڑی تھی، اور اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت باغ تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ کے اندر خود بخود پھل گرتے تھے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب پھل لگ جاتے تو آٹومیٹکلی بھی گرتے ہیں، تو اس کا اصول یہ تھا کہ جو پھل درخت سے گر گیا وہ غریبوں کا ہے، وہ غریبوں میں بانٹ دیتا۔ اور جب درختوں کے پھل توڑے جاتے تھے، فصل اتاری جاتی تھی، تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے، جو پھل کپڑوں پر گرتے وہ بھی فقیروں کو دے دیتا۔ پھر جو اب اس کا حصہ بچتا تھا مالک کا، اس میں بھی 10%، 10واں حصہ وہ غریبوں کو دے دیتا۔ ہر بار یہی کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے باغ میں ایسی برکت ڈالی تھی، کمال کے پھل ہوتے تھے، پورے شہر میں چرچا۔ اب اس شخص کے 3 بیٹے تھے، بیٹے 3 تھے، مگر باپ کی طرح وہ سخی نہیں تھے، کنجوس تھے۔ اب باپ کا ہو گیا انتقال، ٹھیک ہے نا؟ اب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے کہا یار یہ ابا جان عجیب آدمی، وہ تو اکیلے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم 3 ہو گئے، ہم تینوں کی فیملیاں ہیں، 10% غریبوں کو دے دیتے تھے تو یہ تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا۔ اب ایسا کرتے ہیں، ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ اب ہم نے غریبوں کو کچھ نہیں دینا۔ دوسرے بھائی نے کہا یار اگر ہم غریبوں کو نہیں دیں گے وہ تو ہر سال آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے فصل اترنے والی ہے، تو کہا ہم ایسا کرتے ہیں رات کو نکل جاتے ہیں، ارلی مارننگ فجر ہوتے ہی ہم ساری باغ خالی کر لیتے ہیں، فقیروں کو غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی۔ نیت کیا ہے؟ غریبوں کو جو دینا ہے اس کو لوٹ لینے کی، بری نیت۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اب جب اگلے دن یہ پہنچے، اچھا انہوں نے قرآن نے کیا کہا؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اب جب صبح بالکل ارلی مارننگ نکلے نا اندھیرے میں، اور جب وہاں پہنچے تو جب وہاں دیکھا تو ان کو کوئی باغ ہی نہ ملے۔ کہ باغ کدھر گیا؟ تو کوئی باغ ہی نہیں ہے، درخت ختم، جلا ہوا باغ، ایک پھل نہیں، پورا باغ اجاڑ۔ قرآن کہتا جب یہ پلاننگ کر رہے تھے نا تو ولا یستثنون، اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم کر لیں گے، ہم اتار لیں گے، ہم ان کو نہیں دیں گے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا نام نہیں ہے، انشاء اللہ نہیں ہے، پلاننگ ہی رانگ ہے نا۔ پھر ہوا کیا؟ جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا کہ جب باغ میں پہنچے تو کہتے ہیں انا لضالون، بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ تو بالکل اجاڑ ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد آس پاس کے باغ دیکھے نا تو ریئلائز ہوا یہی ہمارا باغ ہے، ہاں یہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ختم ہو گیا ہے۔ اب ان بھائیوں نے کیا کہا؟ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے، وہ باغ ختم ہو گیا جس سے نیت یہ تھی کہ کسی غریب کو نہیں دینا ہے، ان کو دینا ہی نہیں ہے، صبح صبح جا کر اس سے سب چیزیں اتار لینی ہیں۔ قرآن کا واقعہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کو سوچو نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، کسی کو سوچو نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے بلکہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ پلان ان کا الگ تھا اور اللہ کی
قدرت نے الگ منظر انہیں دکھا دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اونلی ان 3 آیات ہم نے یہ واقعہ تو سنا, اب صرف اس کا میسج لے کے جانا ہے. اب میں اس کے تحت ہمیں سبق کیا ملتا ہے. پہلی بات کیا سیکھنے کو مل رہی ہے, اللہ اکبر, ہم کچھ بھی پلاننگ کر لیں, ہم کچھ بھی ارادے کر لیں, ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. میرے ارادے اور میری پلاننگ کچھ بھی ہوں, ہمیشہ اپنی پلاننگ میں یاد رکھا کریں کہ میں اللہ پلاننگ کر رہا ہوں, کامیابی تو نے دینی ہے انشاءاللہ. اے اللہ تو نے چاہا تو یہ ہوگا. بندہ یہ نہ کہے کہ جناب میں نے سب سیٹ کر لیا ہے, سب کچھ میرا آن پلان ہے, کچھ فرق نہیں آئے گا. نہیں جناب, ہم نے چلتے چلتے چیزوں کو خراب ہوتے دیکھا ہے. حضرت امام جعفر صادق کمال کی بات کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے. ارادہ پکا, پلاننگ فکس, فلائٹ اوکے, آگے میٹنگ ڈن. ایک موقع آتا ہے فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے, ساری میٹنگ گئی, موسم خراب, سارا معاملہ گڑبڑ, اچانک بارش آئی, ساری تقریب ختم. ارادہ کیسا کیسا تھا, بڑی بڑی دعوتیں پلان تھی, مگر جب بارش اور سیلاب آیا تو سب کچھ, یعنی آپ کے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. پہلے یہ مانو, زبان سے نہیں دل سے. امام اعظم ابو حنیفہ سے رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ خدا کے وجود کی دلیل دیجیے, اللہ ہے اس کی دلیل دیجیے. امام اعظم نے کمال جواب دیا. آپ فرماتے آدمی چاہتا ہے میرے گھر بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, میں تو چاہ رہا ہوں نا, مگر ہو وہی رہا ہے جو کوئی اور چاہ رہا ہے. فرمایا جس کی مرضی اس دنیا پر نافذ ہے وہی خدا ہے. یہ اللہ کی جو وجود کی دلیل ہے نا. اگر میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہو, نہیں جناب, ہمیں ہلایا جاتا ہے, ہمیں شیک کیا جاتا ہے, بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, کوئی ہے جو میرا مالک ہے اور اسی کی مرضی نافذ ہے. اللہ اکبر. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک اسلامی ملک کا سربراہ تھا, وہ کہا کرتا تھا ملک الارادہ, میں مرضی کا بادشاہ ہوں. اللہ اکبر. مسلمان تھا, اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرمائے. بیچارے کو پھیپڑوں کا کینسر ہوا, عین جوانی کے عالم میں ہی دنیا سے چلا گیا. کدھر گیا ملک الارادہ. بڑی باتیں نہیں کرنی ہے, میں یہ ہوں, میں نے یہ کیا ہے, سب میرا ہے, میرا کچھ نہیں ہے. جو کچھ دیا ہے میرے رب نے دیا ہے. کبھی اپنے مال پر, عہدے پر, اپنی شہرت پر, اپنی عزت پر اترائیے گا مت. ہر جملے میں عاجزی ہونی چاہیے کہ میری اوقات نہیں, اللہ نے اتنا دیا ہے. اے اللہ اس کو سلامت بھی تو نے رکھنا ہے, اے اللہ سنبھالنا بھی تو نے ہے, میں نے کیا ہے, میرے فیصلے. ارے جناب میں کاروبار مجھے آتا ہے, میں نے رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن لیا تو میں یہاں پہنچ گیا. یہ باتیں مت کیا کرو. ہم نے سیکنڈوں کے اندر, جی ہاں سیکنڈوں کے اندر زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. دور کیوں جاتے, ابھی سیلاب کو دیکھیں نا. رات سوئے تھے لوگ, مالدار تھے, صبح اٹھے تو گھر, جانور, زمینیں سب ختم. پیر بابا بنیر کا ویڈیو دیکھا آپ نے, جو تھوڑے دنوں پہلے خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا تھا. قرآن پاک میں اللہ کریم نے سورہ قاریہ میں فرمایا کہ قرآن کہتا ہے قیامت جب ہوگی نا, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, فرمایا اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. امیجنیشن نہیں ہوتی تھی نا, پہاڑ کیسے اڑیں گے, اور اس طرح جناب کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر آپ بنیر کی اس سیلاب کی ویڈیو دیکھ لینا, یعنی وہ پتھر کہ جو ٹنوں وزنی, کرین سے نہیں ہلتے, وہ پانی میں اس طرح اسپیڈ سے بہتے ہوئے آئے بم کی طرح, اور انہوں نے پوری پوری عمارتیں, بستیاں ختم کر کے رکھ دی. چند سیکنڈ کے بعد, مجھے کسی نے بتایا 30-40 سیکنڈ لگے, اس کے بعد وہ جگہ اپنی جگہ پر باقی نہیں تھی. جب یہ پانی اتر گیا نا, ہم تو چونکہ FGRF دعوت اسلامی کا شعبہ ویلفیئر کا کام کرتا ہے, ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں کی ٹیم نے کہا, ہم نارملی جاتے ہیں کہ پانی نکالنے کے لیے کشتیاں لے کر جائیں یا پانی سک کریں اور اس کے لیے مشینیں لے کے جائیں. کہتے پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمارے تمام گھر, تمام جگہوں پر پتھر بھرے ہوئے ہیں, اور ایسے پتھر ہیں جو کرینوں سے بھی ہٹانا مشکل ہے. یہ کیسے آ گئے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اللہ نے جھلک دکھائی ہے, میرا رب چاہے تو یہ پہاڑ بھی روئی کے گالے بن کر اڑنا شروع ہو جائے. خدا کے واسطے تکبر کرنا, یہ کر و فر, یہ جاہ و جلال, یہ اپنے میں نے یہ کیا, نہیں. عاجزی رکھیں. یہ واقعہ بتا رہا ہے, بڑا باغ تھا, ہم جا کے توڑ لیں گے, کسی کو نہیں دیں گے. قرآن کہتا نا انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے, کیا ہوا, سب ختم. ان کو باغ ہی نظر نہیں آ رہا, کہہ رہے باغ کہاں گیا, باغ نے بتایا یہی ہمارا باغ ہے. آگے سبق کیا مل رہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اللہ کریم نے اس واقعے میں ایک اور سبق دیا کہ ہم محتاج ہیں. قرآن میں فرمایا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ میں ختم کریں. ہم اس دنیا میں مالک نہیں محتاج ہیں. اور میں آپ کو مزے کی یہ بات بڑی گہری ہے, آپ کو پک کرنے میں تھوڑا سا اگر توجہ کر لینا, جس دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج مان لیا نا, ہاں سرنڈر کر دیں اللہ کی بارگاہ, اللہ میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, جو دیا تو نے دیا ہے مالک, میری اوقات بھی نہیں, میری حیثیت بھی نہیں. خدا کی قسم جو رب کی بارگاہ میں اس طرح جھکتا ہے نا, اللہ اس پہ لطف و کرم کے باب کھول دیتا ہے, اس پر رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. بس یہ ریکوائرڈ ہے. ہم کیا کہتے ہیں, یار ہاتھ سلامت ہے نا سب کر لوں گا, پیر سلامت ہے نا اب چل لوں گا, پیسے ہیں نا کام ہو جائے گا. بھول ہے آپ کی. لوگ یہ جملہ کہتے ہیں, یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکر کا زمانہ ہے, ہر موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ پیسے کمانا سکھاتا ہے, وہ خواب دکھاتا ہے ملینر بنو بلینر بنو. ارے پہلے یہ تو بتا دو کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہے, اربوں روپے ہو تمہارے پاس اور رب نے نہیں چاہنا تو پیسے بھی تمہیں خوشی نہیں دے سکتے. اگر پیسہ خوشی دیتا ہو نا تو کوئی پیسے والا غمگین نہ ہوتا. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں نا دعا کروانے, یقین کریں میں نے اربوں پتی لوگ دیکھے ہیں جن کے گھر گاڑیاں, وہ جناب گارڈز ملازمین کی ریل پیل ہے. اس بیچارے کا دکھ سنو تو دل چیر چیر جاتا ہے کہ یار یہ سوتا کیسے ہوگا بیچارہ. پیسا سکھ نہیں لاتا, پیسہ خوشی نہیں لاتا, رب نے چاہنا ہے تو خوشی آنی ہے. پہلے یہ مان لیجئے, ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نے نابینا دیکھا ہوگا, آنکھیں لگی ہوتی ہیں یا بغیر آنکھوں والا ہوتا ہے؟ لگی بھی ہوتی ہے نا. نابینا کا یہاں ہول تو نہیں ہوتا نا, آئیز لگی بھی ہیں. اور بعض اوقات تو ایسی آنکھیں لگی ہوتی ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا یہ نابینا ہے, بالکل ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, مگر ہاتھ پھرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا. آنکھ تو لگی ہوئی ہے, تو پھر کیا ہوا, نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آنکھ ہونا کمال نہیں ہے, رب چاہے گا تو یہ آنکھ دیکھنا شروع کرے گی. یہ بات سمجھیے گا. آنکھ ہم کہتے ہیں اسباب چاہیے, نہیں, یہ مانو اگر میرے پاس ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ اٹھ اس لیے رہا ہے کہ رب کی رضا ہے. یہ رب نہ چاہے تو یہ ہاتھ گرے گا, کوئی دنیا کی طاقت نہیں اٹھا سکے گی. لنگڑے جو بیچارے نہیں سن سکتے, کیا کان نہیں ہوتے ان کے؟ ایئرز ایکوپمنٹ موجود ہیں, آرگنز آر دیئر, بٹ دیر از نو لسننگ پاور. وائی؟ اس کا مطلب کان کچھ نہیں ہے. اس کان کو سننے کی طاقت جب رب عطا فرمائے گا جب یہ سنیں گے. گونگے جو ہوتے ہیں زبان لگی ہوئی ہوتی, زبان کٹی ہوئی تھوڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب زبان کا کمال نہیں. سمجھیے بات کو. آپ کی اور میری باڈی ہمیں سبق دے رہی ہے توکل کا, کہ زبان کا کوئی کمال نہیں ہے. ارے سارے گونگوں کے منہ میں زبان ہے, مگر رب نے نہیں چاہا تو وہ بول نہیں پا رہے. اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ میری زبان گفتگو کر رہی ہے. پھر بھی میں کہوں میں نے کیا ہے, پھر بھی میں کہوں یہ میرا کمال ہے, پھر بھی میں ظلم و زیادتی کروں, پھر بھی میں لوگوں کو ذرا تکلیف پہنچاؤں اور اللہ کو ناراض کروں. خدا را اس رب کو ناراض مت کرنا. ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ زبان قیامت تک کے لیے ہمارے مرتے تک ہمارے ساتھ ہے. ہم نے دیکھا ہے اچانک بینائی چلی جاتی ہے, لوگوں کی سماج چلی جاتی ہے, ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, فالج ہو جاتا ہے. ہاں یہ کرو فر جاہو جلال, میں ختم کر دیں, 1 منٹ نہیں لگے گا. چلتا بندہ بستر پر گرتا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا ہے. اللہ سے توبہ کرتے رہا کرے. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی, محتاج مان لو اپنے آپ کو. یا اللہ میں تیرا محتاج, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیرا ہی سب کچھ ہے, میرا کچھ نہیں ہے. جب بندہ اس فیلنگ میں آ جاتا ہے نا, پھر کسی پر زیادتی نہیں کرتا, پھر غریب کو غریب نہیں سمجھتا, حقیر نہیں سمجھتا, اس کو جناب تنگ نہیں کرتا. جب خود بھی محتاج ہے تو محتاج کو کیا تنگ کرنے لگا. اپنے اندر یہ کیفیت لے آئیں, آپ دیکھیں آپ پر کرم کے دروازے کھل جائیں گے, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ اب آپ سرنڈر کر چکے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں. ہم تو کہتے ہیں نہیں پتا, یہ چیز حاصل ہوگی تو پھر یہ مل جائے گا, ویزا ملے گا تو یہ ہو جائے گا, بلڈنگ لوں گا تو پھر یہ ہو جائے گا. یہ پلاننگ کریں, مگر ساتھ اللہ سے عرض کریں مولا کرنا تو نے ہے, میرا کام تو کوشش کرنا ہے, اس میں اثر تو نے ڈالنا ہے. جس دن یہ فلسفہ سمجھ آ گیا نا, اس دن زندگی کی آپ خوشی حاصل کریں گے. اور اب آخری بات, اس واقعے سے ایک اور سبق کیا مل رہا ہے کہ باپ سخی تھا, بیٹوں کو سخاوت سکھا کر نہیں گیا. پیسے تو چھوڑ کے گیا, مگر ان کا ایسا کردار بنا کر نہیں گیا. اور بیٹوں نے کیا پلان کیا کہ جو باپ نیکی کرتا تھا وہ ہمیں نہیں کرنی ہے. اور یہ پلیز جتنے بالخصوص میں اپنی میمن سوسائٹی اور ان تمام لوگوں سے بات کر رہا ہوں, میں بزرگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم بھی جاتے نا کسی کے گھر پر تو کہتے ہیں بھائی ہمارے تو ابو کرتے ہیں یا دادا کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ چیریٹی کیا کرتے ہیں. یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر چیریٹی کریں, اپنے بچوں کے ہاتھ سے یہ نیکی والا کام کروائیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو نیکی آپ کر رہے تھے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بچے وہ نیکی ہی ختم کر دیں. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے پلاٹ چھوڑ کے جانا چاہیے, بچوں کے لیے مال چھوڑ کے جانا چاہیے. اللہ کے بندوں, مال کے ساتھ سخاوت بھی چھوڑ کے جانا چاہیے.
ان کو نیک تو بنا کر جائیں. اربوں روپے چھوڑ کر گئے اور شرابی بیٹا ہے تو باپ کو تو قبر میں مار پڑے گی. آپ اربوں روپے چھوڑ کے جا رہے اور وہ جواری ہے. آپ بتاؤ نا, پہلے نیکی سکھائیں, اللہ مال تو پھر بھی دے دے گا. سورہ بقرہ پڑھے, وہی نا میں نے شروع میں کہا قرآن نہیں پڑھتے. سورہ بقرہ کا پورا واقعہ کیا ہے, جو گائے والا واقعہ ہے اس میں والد نیک تھا. ایک بچڑا, ایک گائے کا, جب چھوٹی گائے اس نے چھوڑی تھی اپنے بچے کے لیے, اور کچھ نہیں چھوڑا تھا مگر تربیت شاندار کی تھی بیٹے کی. بیٹا ماں کا فرما بردار تھا. اللہ نے اس چھوٹی گائے میں برکت کیا دی کہ وہ گائے سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی اور وہ بیٹا اس زمانے کا اربوں پتی بن گیا. آپ اولاد نیک بنا دیں, اللہ مال میں خود برکت ڈال دے گا. ہم دوسری طرف چلے گئے, ہم نے سائیکل ہی چینج کر لیا, ہم پیسے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اولاد کے لیے. لیگیسی یہ ہے کہ اولاد کو نیک بنا کر جائیں, اولاد کو توکل سکھا کر جائیں, اولاد کو سخاوت سکھا کر جائیں. میں ایک مشورہ ضرور دوں گا میرے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو, کچھ نہ کر سکو نا, اپنی اولاد کو نمازی ضرور بنا دینا, 5 وقت کا نمازی بنا دینا. پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ روزانہ 5 وقت وہ بیٹا یا بیٹی دن میں کئی بار قبلہ رو با وضو التحیات میں بیٹھ کر کیا کہے گی رب کی بارگاہ میں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مبارک ہو ان والدین کو جن کے بچے نمازی ہیں, وہ صبح و شام انہیں دعائیں دیں گے, بے شک ہم قبر میں چلے جائیں. اور سنو, بچوں کی دعائیں ماں باپ کو کیسے بچاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار کہیں جا رہے تھے, اللہ کے نبی تھے نا, آپ نے قبر میں دیکھا عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبیوں کو بہت کچھ دکھا دیا جاتا ہے. تھوڑے دنوں بعد آئے تو قبر میں نور کی بارش. یا اللہ, یہ تھوڑے دنوں پہلے تو عذاب ہو رہا تھا اور اب نور کی بارش. ارشاد ہوا, اے عیسیٰ, بندہ بڑا گناہگار تھا, مرا تو عذاب ہو رہا تھا گناہوں کی وجہ سے, مگر اپنی وائف کو پریگننٹ حاملہ چھوڑ کر مرا تھا. وائف کے بچہ پیدا ہوا, بیٹا بڑا ہوا, مدرسے میں گیا, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اے عیسیٰ, مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان رحیم نام سے پکار رہا ہے, اس کے والد کو زمین کے اندر کیسے عذاب دوں. اے عیسیٰ, اس کے بیٹے کی نیکی کی برکت سے باپ سے عذاب کو دور کر دیا. بناؤ نا بیٹوں کو ایسا, بنائیے نا اولاد. نہیں میرا بیٹا فلاں ڈگری ہولڈر ہے, میں نہیں کہتا دنیا کی تعلیم نہ دیں, میں نہیں کہتا کاروبار نہ سکھائیں, حلال ساری چیزیں سکھا دیں, مگر قرآن بھی تو سکھائیں نا, نماز بھی تو سکھائیں نا, سخاوت بھی تو سکھائیں. بیٹا اتنے پیسے تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا زکات پوری دینی ہے. اور یہاں نیکی میں کرتا تھا. اب تو حال یہ ہو گیا کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کے رشتہ داروں سے تعلق ختم. باپ جن رشتہ داروں کو مدد کرتے تھے, بیٹے ایسے ہوتے کہتے ابو دیتے تھے, اب ہم نہیں دیں گے. ارے باپ اگر ان کو دیتا تھا, اب جاری رکھے, والد کی روح خوش ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحائف بھجوایا کرتے تھے تاکہ بی بی خدیجہ کی روح خوش ہو. اگر آپ کی اور میری ماں نے کچھ نیکی کے کام شروع کیے ہوئے تھے, ان کی کوئی سہیلیاں تھیں, ان کی کوئی رشتہ دار تھی جن کو وہ مدد کیا کرتی تھیں, ماں کے جانے کے بعد وہ مدد جاری رکھیں, ماں کی روح راضی رہے گی. والد کے جانے کے بعد وہ نیکی جاری رکھیں, آپ کے والد کی روح راضی رہے گی. مگر یہ ماں باپ کا کام ہے نا اولاد کو بتائیں. اب تو پلان یہ ہو گیا ہے, بیٹا فیکٹری دیکھ رہا ہے, باپ چیریٹی دیکھ رہا ہے. بیٹے کو پتہ ہی نہیں زکات کتنی نکلتی ہے, کیسے نکلتی ہے, کہاں خرچ کرنا ہے. ارے بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کو بٹھا کر بتائیں کہ بیٹا ہمیں زکات اس طرح دینی ہوتی ہے, بیٹا کبھی زکات میں کمی مت کرنا, زکات سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور یہاں دیکھو ہمارے رشتہ دار ہیں, انہیں بھی دینا, یہ فلاں نیکی کے کام ہے, یہ مسجد, یہ مدرسہ, یہ جو بھی آپ کرتے ہیں ان کو بتا کے جائیں, سکھا کے جائیں. بڑی دولت کردار ہے, بڑی دولت نہیں ہے. آپ کی لیگیسی, آپ کی تربیت ہوگی. ہم نے دیکھا باپ نے بچے کو ایسی تربیت دی کہ اس بیٹے کے مال میں اللہ نے برکت ڈالی, وہ غریب تھا کروڑ پتی ہو گیا. اور ہم نے ایسے بھی خاندان دیکھے کہ باپ اربوں روپے چھوڑ کر گیا مگر تربیت نہ کی, ان بچوں نے جوئے میں, شراب میں, غلط کاموں میں پیسے لگا کر سارا جو خاندان کا پیسہ تھا برباد کر دیا. تو سیکھنے کو کیا ملا؟ تربیت ضروری ہے. اور قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ باپ تو نیک تھا, صدقہ بھی کرتا تھا, مگر بچوں کی تربیت کر کے نہ گیا, توکل اور انہیں سخاوت نہ سکھائی. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. پہلے تو ہمیں اپنے اندر یہ نیکی لانی ہوگی نا. اگر مجھے اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے, میری ماؤں کو اگر اپنی بچیوں کو نمازی بنانا ہے, تو فرسٹ آف آل وی بیکم نمازی. پہلے ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھیں. بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا والد تو نماز پڑھتا نہیں, میری والدہ تو نماز پڑھتی نہیں, تو جناب میں کیا کروں گا؟ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جن گھروں میں 5 وقت نماز ہوتی ہے بچے بھی وہاں نمازی بنتے ہیں. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. سو دوستو, آپ نے قرآن سے کچھ باتیں سماعت کیے اور ایک واقعہ بھی آپ نے سنا. سو یہ بیان اور واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور اسے جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کیجیے گا.
سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.